بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو بِآيَاتِنَا اپنی آیات کے ساتھ إِلَىٰ فرعون طرف فرعون کے وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کے، فقال انی رسول رب العالمین، پس فرمایا بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اس سے پہلے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اس آیت کی بحث انشاءاللہ رات کے سبق میں ہوگی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ کو، یہ دلیل نقلی تفصیلی از موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والا، اس پر نقل پیش کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ارسلنا موسیٰ بآیاتنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ جو حالات حضرت موسیٰ کو پیش آئے وہی حالات آپ کو بھی درپیش تھے، تو جیسے موسیٰ کی مدد کی آپ کی بھی اسی طرح مدد ہوگی۔ بآیاتنا دلائل اور معجزات دونوں مرادیں، فرعون اور اس کے سرداران یہ مرسل الیہم ہیں جن کی طرف بھیجا گیا۔ فقال انی دعوی رسالت، فرمایا بے شک میں رسول رب العالمین، رب العالمین کا رسول پیغام لانے والا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، عناد فرعونیین، فرعونیوں کی ضد، فلما پس جب آگے ان کے پاس ہماری آیات کے ساتھ، اذا ہم منہا یضحکون، پس اچانک، اذا فوراً، ہم منہا وہ ان آیات سے، یضحکون ہنستے تھے، مذاق اور استہزاء کے طور پہ۔ وما نریہم من آیت الا ہی اکبر، اور نہیں دکھلاتے تھے ہم ان کو کوئی نشانی مگر وہ نشانی بڑی ہوتی تھی، من اختہا اس جیسی نشانی سے۔ اخت کا معنی بہن ہوتا ہے لیکن جہاں نظیر ہے، اس جیسی نشانی سے بڑی ہوتی، جن کا مفصل تذکرہ سورۃ الاعراف میں ہے، جس میں کئی نشانیاں بھی تھیں اور اس فرعونیوں پر عذاب بھی تھے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ان نشانیوں کے واقع کرنے سے پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، لعلہم غرض اخذ، پکڑنے کی غرض اور حکمت تھی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹے شرک اور کفر سے توحید کی طرف۔ یہ گونج کیوں ہے اس کی؟ آواز اس کا صاف کرو، آواز صاف نہیں ہو رہا بالکل۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں،
شرک اور کفر سے۔ وقالوا یا ایھا الساحر، معاہدہ فرعونیین، فرعونیوں کا معاہدہ حضرت موسیٰ سے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، اے جادوگر، ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما، ساتھ اس عہد کے جو تیرے ساتھ ہے، اننا، بے شک ہم، لمہتدون، ہدایت قبول کر لیں گے۔ لمہتدون، وہ تو مہتدون، آپ بالکل ضلال مبین۔ وقالوا یا ایھا الساحر، اور کہا انہوں نے، اے جادوگر، ادع لنا ربک، تو یہ پورا مضمون مفصل سورۃ الاعراف میں ہے، جس میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 آیات وہ عطا کی، جو فرعونیوں کے حق میں عذاب بھی تھا اور اخذ رک جاؤ تھوڑا، عذاب تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات تھے، کبھی مینڈکوں کی صورت میں، کبھی خون کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں۔ تو یہ مختلف عذاب ہے جو ان کے لیے رجوع الی التوحید کی دعوت پہ مبنی تھے۔ جب عذاب آتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے دعا کروانے کے لیے، اور ساتھ یہ عہد بھی کرتے کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب دور ہو جاتا تو وہ اپنی پرانی روش پہ، ضلالت اور گمراہی کی طرف لوٹ جاتے۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ کر نشانیاں دکھائیں، اور وہ نشانیاں سب کی سب بڑی تھی اور ان کی عبرت کے لیے کافی تھی۔ تو جب وہ اس عذاب میں مبتلا ہوتے تو حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہتے، یا ایھا الساحر۔ یہ گونج کیوں نہیں ختم ہوتی؟ اس کی مجھے کوئی حکمت بتاؤ۔ آواز صاف کیوں نہیں ہوتا؟ آواز کو صاف کر دو۔ یہ جو یہاں پر اشکال ہے کہ قالوا یا ایھا الساحر، کہ وہ اتنی بڑی مصیبت میں حضرت موسیٰ سے دعا کروانے آئے ہیں، اور دعا کروانے کے دوران خطاب کیا کر رہے ہیں؟ یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا، ہمارے لیے دعا کر۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانے کے لیے آئے تو یا ایھا الساحر کیوں کہا؟ جبکہ یہ ساحر تو گالی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ کی بے ادبی ہے۔ کوئی بھی دعا کروانا چاہے یا کوئی کام نکلوانا چاہے تو وہ کلمات مدحہ استعمال کرتا ہے، اور یہ تو کلمات ذم میں پیغمبر کو کہنا، یا ایھا الساحر، اے
اے جادوگر ہمارے لیے دعا فرماؤ، تو یہ کیسا کلام ہے؟ اشکال سمجھ آیا؟ یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ اس کے متعدد جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں جادو کا زور تھا، اور جو آدمی جادو کا ماہر ہوتا اسے وہ بڑا عالم سمجھتے، اور ان کے ہاں چونکہ علمی جادو کا چلتا تھا، اور ان کے اداروں میں باقاعدہ جادو کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ جیسے آج کل سکول کالج ہیں تو اس میں جتنے طاغوتی علوم ہیں ان کے پڑھنے والے کو لوگ کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے، گریجویٹ ہے، گریجویٹ، اور یہ تعلیم یافتہ آدمی ہے، حالانکہ وہ دین سے واقف نہیں ہوتا۔ سکول کالج کی تعلیم ہوتی ہے، یونیورسٹی کی، اور اسے لوگ کہتے ہیں یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ گدھا ریڑھی والے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو اس کے خیالات، اس کا ذہن، اس کا اخلاق، تو وہ لوگ اپنے دور کے لحاظ سے جادو کی تعلیم کو اسی طرح سمجھتے تھے جیسے آج سکول کالج کی تعلیم کو سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے لحاظ سے یا ایھا الساحر یہ تعظیم کر رہے تھے، یہ توہین نہیں کر رہے تھے۔ جیسے آج سکول کالج کے جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو وہ مولوی صاحب کو کہتے ہیں سر جی، سر جی، تو اب وہ اپنی طرف سے تعظیم کر رہے ہوتی ہیں۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ سر جی ٹماٹر کی طرح ہونا چاہیے، اور یہ عالم کو کہہ رہے ہیں سر جی، تو سر کا لفظ تو ٹماٹر، آلو، مٹر کی طرح منہ ہو، اور نیچے پینٹ پتلون لگی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے سر جی۔ لیکن یہ جب عالم کو سر جی کہتے ہیں تو وہ اپنے ذہن کے مطابق تعظیمی لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح جو پشتو والے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب، او مولوی صاحب، او مولوی صاحب، تو یہ اپنے لحاظ سے تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں مولوی صاحب کہنا یہ کوئی اتنا تعظیم نہیں ہے، مولوی صاحب کہنا، او مولوی صاحب، تو یہ پشتو والے سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں تعظیم کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی طرح فرعونیوں نے سمجھا کہ یا ایھا الساحر میں ہم حضرت موسیٰ کی تعظیم کر رہے ہیں، تو ان کے ہاں یہ بطور تعظیم کے کہا گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ایک توجیہ یہی ہے یا ایھا الساحر کی، اور دوسری یہ کہ سورۃ الاعراف میں یا موسیٰ کے لفظ ہیں کہ انہوں نے کہا یا موسیٰ ادع لنا، اور جہاں اس کی تعبیر یا ایھا الساحر سے ہے تو اصل میں لفظ تو انہوں نے یا موسیٰ کہے تھے، لیکن سمجھتے حضرت موسیٰ کو جادوگر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ما فی الضمیر کی تعبیر جہاں کی ہے یا ایھا الساحر کے لفظ سے۔ ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، ساتھ اس عہد کے جو تیرے ساتھ ہے تیرے اللہ کا، کہ عذاب ہٹا دیں گے اگر مان گئے۔ اننا، تو در صورت دفع عذاب ہٹ گیا تو ہم ہدایت قبول کر لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم، پہلے سے بھی گڑبڑ کی ہے یار، آپ کو میری بولی سمجھ نہیں آتی بھئی، گونج ختم کر۔
ابھی تک تو باہر پھرتا رہا، ابھی پہلے تو لاؤڈ سپیکر سیٹ کر۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، نقض عہد فرعونی جین، پس جب کھول دیا ہم نے ان سے عذاب۔ اس کو بند کر دے، لائیو بند کر دے، آج پھر مسئلہ بنا رہے گا۔ کچھ شرم بھی آنی چاہیے بھئی، 3 گھنٹوں میں باہر گپیں لگ رہی ہیں اور لاؤڈ سپیکر تیرا سیٹ نہیں ہوا، بالکل غیر ذمہ دار۔ اسکور کر دیا ہم نے ان سے عذاب، اذا ہم ینکثون، پس اچانک وہ عہد توڑنے والے ہوتے۔ جب ہم عذاب ہٹا دیتے وہ عہد توڑ دیتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، استکبار فرعونی اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں۔ قال یا قوم، کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں میرے لیے ملک مصر کا، وہذہ الانہار، اور یہ نہریں تجری من تحتی، جاری ہیں میرے نیچے، یعنی میرے محل کے نیچے سے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اس تقریر سے مقصد تھا اپنی عظمت کا بیان اور اپنے بڑے ہونے کا بیان، حضرت موسیٰ پر برتری کا اعلان، کہ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ مصر کا ملک میرے تابع ہے، بہذہ الانہار، اور یہ نہریں اور دریا یہ میرے حکم کے تحت یا محل کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ فرعون نے آب پاشی کا بہت بڑا نظام قائم کیا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ملک مصر، میں اس کا حاکم اور بادشاہ ہوں، اور میرا قائم کردہ نظام آب پاشی اور پانی کی نہریں اور یہ کھیت اور یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ میں نے کس طرح مصر کو ترقی دی ہے اور اس میں یہ نظام قائم کیا ہے۔ افلا تبصرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں افضل ہوں یا موسیٰ؟ ام انا خیر من ھذا، یہ وہی بات ہے جو رات کے سبق میں گزری تھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے کسی عظیم آدمی، بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیوں ہوا، ہمارے بڑے بڑے چودھری اور ملک ہیں ان پر قرآن کیوں نہیں آیا؟ تو ہمیشہ باطل پرست مادہ پرست ہوتی ہیں، اور ان کے ہاں عظمت کا معیار دنیاوی تعیش ہوتا ہے اور دنیاوی مال و دولت۔ تو فرعون بھی وہی کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، بڑا ہوں، اور موسیٰ میرے مقابلہ میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو تم موسیٰ کی بات کو مانو گے یا میری بات کو مانو گے؟ تو وہی دنیاوی برتری اور مادہ پرستی کا بھوت فرعون پہ بھی سوار تھا، تو اسی کو خیر اور شر کا معیار اور پیمانہ بنا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے ہاں مال و دولت کا دے دینا یہ قرب الہی کی دلیل نہیں ہے، اور یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں۔ مقبولیت کی دلیل ہے اللہ رب العزت کے ہاں دین اور اللہ کی توحید کی سند کا ہونا۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، آج یہی فتنہ ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے عظیم سمجھتے ہیں جس کا ظاہری ٹیپ ٹاپ زیادہ ہو،
مال و دولت ہو، نوکر چاکر ہوں، زمینیں ہوں اور اس طرح کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت عظیم آدمی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جن کے پاس زمینیں اور مال و دولت زیادہ ہے تو ان کو آپ دیکھیں تو ان میں عقل نام کی چیز نہیں ہوتی اور سمجھ نام کی چیز نہیں ہوتی، اور وہ بالکل الو قسم کے لوگ ہوتی ہیں۔ اور جو دیندار ہوتے ہیں ظاہری غربت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل صلاحیتیں فہم و فقہ کی ان میں رکھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں معیار اور ہے جو حقیقت ہے، اور مادہ پرستوں کے ہاں بڑائی اور عظمت کا معیار دنیاوی رونقیں اور دنیاوی مال ہے۔ اسی فکر کی عکاسی فرعون کی یہ تقریر ہے، اور آج بھی یہی ذہن ہے کہ جس کے پاس حکومت ملک، اب یہ شہباز شریف ہے ہمارے وزیر اعظم قبلہ دامت ظلماتہم العالیہ، تو یہ شہباز شریف یہ وزیر اعظم بن گیا۔ اگر اس کو اس عقل سمیت رکشہ ڈرائیور بنا دیتے تو یہ بھوکا مر جاتا، اور اس کو اگر آپ پکوڑوں یا جلیبیوں کی دکان پہ کھڑا کر دیتے تو یہ وہ دکان بھی چلانے کے قابل نہیں تھا، لیکن اب ملک چلا رہا ہے۔ تو فرعون کی بھی یہی حالت تھی۔ اسی طرح یہ جو جتنے آپ کے حکمران ہیں، ان کو سچ بات یہ ہے کہ آپ کسی کرانے کی دکان پہ بٹھا دیں یا ان کو گدھا ریڑھی پہ لگائیں آلو ٹماٹر اکٹھا کرنے پہ تو یہ ناکام ہوں گے، کیونکہ ان میں عقل بالکل نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں، فہم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چند چمچے کڑچے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ واہ واہ کرتے ہیں اور یہ جو بکواس کرتے ہیں۔ اب ٹرمپ امریکہ کا صدر بنا ہوا ہے، اور ٹرمپ کی آج کل میں تقریریں سن رہا ہوں کہ کیا فرما رہے ہیں، بالکل گدھے کی نسل، جس کے کسی بات میں نہ ربط ہے، نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی بات ہے۔ اگر یہ صدر نہ بنتا تو اس ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے والا بھی کوئی نہ ہوتا، کیونکہ اس کی بات سننا بھی مشکل ہے، ایسی چبلیں لگاتا ہے کہ آدمی جیسے کسی پاگل کے گلے میں کوئی پاگل گلے پڑ جائے تو 5-10 منٹ کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، بھئی یہ کیا بک بک کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے بالکل نکمے قسم کے لوگ، لیکن دنیا کی وجہ سے حکمران بن گئے۔ تو یہی حال بالکل فرعون کا تھا۔ اب اس نے برتری کیا دکھائی کہ میرے ملک مصر میرا ہے اور میں نے آبپاشی کا نظام بہترین کیا ہے، لہٰذا اب تم فیصلہ کرو میں افضل ہوں یا موسیٰ افضل ہے۔ یہ بڑویدہ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین۔ یہ وہی تکبر ہے، آیا میں بہتر ہوں من ھذا، اس سے، ھذا بھی تنکیس کے لیے ہے، تحقیر کے لیے۔ ھذا مختصر معنی میں پڑھا ہے، اس میں اشارہ کبھی تنکیس کے لیے آتا ہے، تحقیر کے لیے، تو یہاں پر بھی تنکیس اور تحقیر کا مضمون ہے۔ الذی ہوا مہین، وہ جو ذلیل ہے، مہین ما ہونا یم ہونا، ما ہونا یم ہونا، شارفہ پہ مہانتن کا معنی ہوتا ہے حقیر اور ذلیل ہونا، تو مہین فعیل۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ من ھذا الذی، اس حقیر آدمی سے جو ذلیل ہے،
ہوا مہین، ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب کہ اپنی بات کو واضح کر سکے، یبین اپنے بات کو کھول کر بیان کر سکے اور اپنی بات کو صاف کر سکے، یبین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جملے میں فرعون نے کئی توہینیں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدبخت بغض پیغمبر سے بھرپور تھا اور اندر کا غصہ نکالا۔ ایک یہ ہاذا کہہ کے توہین کی، دوسرا الذی ہوا کہہ کے توہین کی، اور تیسرا مہین کہہ کے توہین کی، اور چوتھا ولا یکاد یبین، یہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اپنے دعویٰ پر دلائل بھی نہیں بیان کر سکتا، یبین۔ تو اس کا کیا معنی ہے ولا یکاد یبین؟ جمہور مفسرین نے یہ یہاں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی تو یفقہوا قولی، یہ جو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، دعا تو قبول ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت لسانی بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ کی زبان میں پھر بھی اٹکاؤ کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ تو وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت نے دعا میں کیا کہا تھا، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا، بس اتنی لسان صاف کر دے کہ وہ میری بات سمجھ لے۔ تو حضرت نے دعا بھی اتنی کی تھی کہ اتنی میری زبان کی لکنت دور کر دے کہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ تو بات سمجھ سکتے تھے، یہ دعا قبول ہوئی، لیکن مکمل زبان صاف نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ اٹکاؤ موجود تھا۔ یہ جمہور مفسرین نے لکھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں حقیقتاً جو معروف بات ہے کہ انہوں نے زبان پہ انگارہ رکھا تھا اور زبان جل گئی تھی، یا زبان میں کوئی تھتھا پن تھا اور اٹکاؤ تھا، تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ جی حضرت نے جو دعا کی تھی عقدہ، وہ عقدہ حقیقی عقدہ نہیں تھا کہ زبان کہیں جلی ہو یا زبان میں کوئی اٹکاؤ یا تھتھا پن، سمجھتے ہو تھتھا پن، یہ تھا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر ہر اس عیب سے پاک ہوتا ہے جو اس کی دعوت کو نقصان دے اور لوگوں کے لیے تحقیر کا سبب بنے۔ یہ جو قصے مشہور ہیں کہ حضرت موسیٰ کی زبان جل گئی تھی، سنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ وہ جب چھوٹا تھا اور ایک طرف انگارے رکھے گئے اور ایک طرف پھول رکھے گئے، یہ بات تو سنا ہوگا، فرعون کی داڑھی سے پکڑ لیا تھا، معلوم ہوتا ہے فرعون کی داڑھی بھی تھی۔ تو فرعون نے کہا شاید وہی بچہ ہے، تو آسیہ نے کہا نہیں، آپ اس کا امتحان لے لیں۔ تو ایک طرف انگار رکھے، دوسری طرف پھول رکھے، تو حضرت موسیٰ کا ہاتھ پھولوں کی طرف جا رہا تھا، جبریل نے وہ ہاتھ آگ کی طرف پھیرا، انگارہ اٹھایا، منہ میں رکھا، زبان جل گئی۔ یہ تو اسرائیلی باتیں ہیں، سب اسرائیلی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ اس کا نام کیا رکھے۔ تو
تو آدمی نے کہا کہ اس بچے کے اردا گرد ہر قسم کی چیزیں رکھو، اور تاکہ یہ جس چیز پہ خوش ہوگا اس کا وہ انعام رکھیں گے۔ تو اس بچے کے اردا گرد پیسے بھی رکھے گئے اور وہ کتابیں بھی رکھی گئیں اور بھی بہت ساری چیزیں رکھی گئیں، مختلف قسم کی چیزیں۔ تو وہ بچے نے ہاتھ پھیرا تو سب چیزوں کی طرف پھرا، تو انہوں نے کہا بھئی اس کا نام فضل الرحمن رکھ دو۔ یہ بزرگوں سے سنا ہے، واللہ عالم، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ ہاں بھئی، تو یہ اسرائیلی باتیں ہیں دوستو بزرگوں، بس کر دے بھئی، ٹھیک ہے، گزارا ہے۔ تو یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو باتیں کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں فی نفس ہی کوئی عیب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے تھے ایک، تو وہاں تھوڑی زبان کی تبدیلی آئی تھی۔ ہم جب یہاں ہوتے ہیں تو اپنے علاقے میں جائیں، پہلے سمجھ لو، لکھنا بعد میں ہے، ہر بات لکھنے کی نہیں، لکھنے دو لفظ ہوتی ہیں، سمجھنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں اور اپنی بولی میں تقریر کریں تو اس علاقے کی بولی کے بعض لفظ آئیں تو سارے سامعین ہنستے ہیں۔ حضرت موسیٰ مدین میں رہے تھے، اور جو مصر کی بولی تھی وہ پوری حضرت موسیٰ کی نہیں رہی تھی، مدین کے لفظ بھی مل گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے وہ تقریر کرنے میں رکاوٹ دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایک عقدہ وہ تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں اگر اس دعا کو آپ دیکھ لیں، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدہ، اس پوری دعا پہ غور کر لیں تو اسی کے اندر سے بات واضح ہو رہی ہے کہ فرعون ایک بدمعاش آدمی تھا اور بہت بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ کا اتنے بڑے ظالم کے سامنے حق بیان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ جب آدمی گفتگو کرتا ہے پہلے سینہ تنگ ہوتا ہے اور پھر زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ سینہ تنگ ہوتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے، پھر زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو اگر سینہ کھلا ہو تو پھر آدمی مناظرہ بہترین کرتا ہے، اور اگر سینے میں ڈر آ جائے، دل ڈر جائے، لاتیں، پاؤں، ٹانگیں کانپتی ہیں، زبان لرزتی ہے اور کھل کر گفتگو نہیں ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اتنے بڑے بدمعاش کے دربار میں جا رہا ہوں، تو میرا سینہ کھول دے، میری دعوت کا کام آسان کر دے اور میرا جھاکا اتار دے۔ جھاکا سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جھاکا پشتو میں کیا تعبیر کریں گے؟ توحیدی تعبیر کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ماسٹر ہے پشتو کا بھی سرائکی کا بھی۔ جھاکا کس کو کہیں گے پشتو میں؟ یارا تو ڈر کو کہتے ہیں، ہاں، روب بھی نہیں، اس کے لیے ایک خاص لفظ ہونا چاہیے، مثلا ہاں ججک، یہ ٹھیک ہے، یہ قریب قریب ہے، ججک اور جھاکا۔ تو وہاں تقریر میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ جھاکا، آپ کا کوئی مد مقابل تکڑا ہو اور آپ مناظرے میں پھنس جائیں، یا کوئی آدمی آپ کے سامنے پھنس جائے،
تو وہ جب بولتا ہے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ زبان کب لڑکھڑاتی ہے؟ جب دل ڈر جاتا ہے۔ جیسے حبیب اللہ ڈیروی پھنس گیا تھا نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے سامنے۔ حضرت نعمانی صاحب اس وقت نوجوان تھے اور حبیب اللہ ڈیروی یہ شیخ الحدیث تھا۔ تو یہ مناظرہ ہوا۔ حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نمائندہ مقرر کیا اور حبیب اللہ ڈیروی صاحب کو مولانا سرفراز خان نے اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ یہ مناظرہ موجود ہے آڈیو میں۔ تو یہ مناظرہ ہوا، اس وقت نعمانی صاحب رحمہ اللہ بالکل جوان ہیں، نوجوان ہیں، اور یہ زبردست مناظرہ ہے، آپ وہ سنیں۔ حبیب اللہ ڈیروی کی ابتدائی تقریریں تو کچھ ہیں، لیکن جب بعد میں نعمانی صاحب نے آیات پڑھی اور اس کے اپنے ساتھی کہنے لگے کہ آیات کا کیا جواب ہوگا، یہ ایتوں کا جواب دو، تو اس بیچارے کی ایسی روب پڑا اس پہ کہ وہ کہہ رہا تھا تفسیر بے نظیر صفحہ 63 ہجری، تفسیر بے نظیر صفحہ 63 ہجری، اور ساتھ پڑھ رہا تھا زبدۃ الحواسک، زبدۃ المناسک کو زبدۃ الحواسک، اور لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، یقتل فی سبیل اللہ امواتا۔ اور پھر کھڑا ہوا نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے آیت پڑھی تھی انما یستجیب الذین یسمعون والموتى۔ اب وہ جب کھڑا ہوا اس کا دماغی ٹھکانے پہ نہیں تھا۔ نعمانی صاحب نے انک لا تسمع الموتى نہیں پڑھی تھی، اس نے گھر سے تقریر تیار کی تھی انک لا تسمع الموتى پر، تو انہوں نے آیت انما یستجیب الذین یسمعون والی پڑھی، اس نے پوری تقریر انک لا تسمع الموتى کا جواب دیا۔ نعمانی صاحب انک لا تسمع الموتى، اسماع کی نہ پیے، فلاں کی نہ پیے، وہ جو پرانی تقریر رٹی ہوئی تھی وہی تقریر کر رہا ہے۔ تو بساؤ کا جب روب پڑ جائے نا تو زبان ساتھ نہیں دیتی۔ آپ کو کوئی سمجھ بھی آئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ کے بارے میں نے دو باتیں کی۔ ایک یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں فی نفس سے ہی کوئی عیب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں اور پیغمبر کو اللہ ایسا عیب لگاتا ہی نہیں جو اتمام حجت میں معنی بن جائے اور لوگوں کے لیے استہزاء اور مذاق کا ذریعہ بنے۔ ان عیبوں سے ہر نبی پاک ہوتا ہے۔ باقی سوال ہے جب حضرت موسیٰ کی زبان صاف تھی تو کیوں کہہ رہے ہیں واحلل عقدۃ من لسانی؟ اسی دعا میں غور کر لیا جائے تو مسئلہ ہوگا۔ حضرت شیخ القرآن مانا کرتے ہیں یا اللہ میرا جھاکا لا دے، جھاکا کھول دے، اور یہ جھاکا یہی ہوتا ہے کہ بڑا بدماش کے سامنے بات کرنے سے جو ایک کیفیت روب پیدا ہوتی ہے اور زبان پھر نہیں چلتی۔ اس کی آسان مثال ہے، آپ کلاس میں تو بڑی بڑبڑ کرتے ہیں لیکن جب استاد کو سبق سنانا ہو زبان چلتی ہے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی جھاکا ہوتا ہے، یہی روب اور جھاکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اسی کی دعا کر رہے تھے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، اس بے ایمان کا روب نہ آئے، دبدبا نہ آئے، اور میری دعوت کا کام آسان کر دے، اور میری زبان جب سینہ کھلا ہوگا اسی پر متفرع ہے، میری زبان چلے اور میں دعوت دوں اور دعوت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو یہ دعا اس کی تھی، فی نفس ہی کوئی لکنت شکنت تھی نہیں۔ جی سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، کئی بزرگ اب پریشان بھی بیٹھے، جو پریشان بیٹھے ہیں وہ لکھ کر بھیجیں انشاءاللہ، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو
فرعون نے کیوں کہا ولا یکاد یبین کہ نہیں قریب کہ یہ بیان کر سکے، تو اس کا معنی ہے لا یکاد یبین حجتہ الضالہ علی صدقہ۔ فرعون یہ کہہ رہا تھا جو ہمیشہ باطل پرست کہتی کہ دلیل نہیں آئی، دلیل نہیں آئی۔ آپ 100 آیت پڑھ لیں، للڑ مناظر کہے گا دلیل نہیں آئی۔ آپ پورا قرآن سنا دیں، بریلوی مناظر کہے گا دلیل نہیں آئی۔ تو یہ فرعون بھی اسی طرح کہہ رہا تھا دلیل نہیں آئی۔ سمجھ گئے میری بات؟ دلائل آئے تھے تو یبین حجتہ، وہ کہتا کہ کوئی دلیل نہیں آئی۔ جیسے طالب علم کا بھاگنے پہ دل ہو تو کہتا ہے سبق سمجھ نہیں آتا، تو یہ پہلے مشرک بھی کہتے رہے۔ یہ ذرا سورہ ہود نکالیں، آیت نمبر 91۔ صفحہ نمبر 433۔ صفحہ نمبر 433 جی۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ حضرت شعیب کو قوم نے کہا کہ اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، نہیں سمجھ سکتے ہم بہت ساری وہ باتیں جو آپ کہتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں تجھے اپنے اندر کمزور۔ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ما نفقہ کثیرا مما تقول، تو جو باتیں کرتا ہے بہت ساری باتیں ہم نہیں سمجھتے۔ یہ نہیں سمجھتے تھے؟ یا حضرت شعیب کی زبان میں کوئی لکنت تھی یا بیان صحیح نہیں تھا؟ یہ تو حضرت شعیب تو خطیب الانبیاء ہیں اور بڑے فصیح بلیغ تھے، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں لا نفقہ کثیرا مما تقول؟ یہ عادت مشرکین کے مطابق دلائل کو بے وزن کرنے کے لیے ایک، اور دوسرا وہ کہتے ہیں یار سارے اکابر غیر اللہ کی پوجا پہ رہے، تو بڑا توحید بیان کرنے والا ہے، سارے اکابر غلط تھے، تو اکیلا ٹھیک ہے۔